جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں یعنی اس کی پیدائش تمام کر دوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں یعنی حضرت حوا کو، تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کوئی باقی نہ رہا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں یعنی علم الہی میں۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں یعنی اس قوم میں سے جن کا شیوہ ہی تکبر ہے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، ان سے بہتر ہو کر انہیں سجدہ کروں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا اپنی سرکشی اور نافرمانی اور تکبر کے باعث۔ پھر اللہ نے اس کی صورت بدل دی، وہ پہلے حسین تھا، بد شکل روح سیاہ کر دیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی۔ بولا اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے، اس دن تک کہ اٹھائے جائیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، فراغت پائے ان سے اپنا بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد موت نہیں ہے۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک یعنی نفخہ اولیٰ تک، خلق کی فنا کے لیے جس کو معین فرمایا گیا ہے۔ بولا تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں ہی سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے، ماں تیری ذریت کے، اور ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں سے نہیں ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کے بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے روز۔ تو ان میں اہل جنت ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھتے ہیں دنیا میں کیا حالات و واقعات پیش آئے؟ ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا دنیا میں جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا، اور اس کی نسبت طنز کے طریقے پر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم اسے سچ مانتے ہو یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے اس جنتی نے اپنے جنتی دوستوں سے کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا کہ عذاب میں گرفتار ہے، تو اس جنتی نے اس سے کہا خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے راہ راست سے بہکا کر، اور میرا رب فضل نہ کرے اپنے رحمت و کرم سے مجھے تیرے اغوا سے محفوظ نہ رکھتا تو اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا تیرے ساتھ جہنم میں، اور جب موت ذبح کر دی جائے گی تو اہل جنت فرشتوں سے کہیں گے تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت جو دنیا میں ہو چکی اور ہم پر عذاب نہ ہوگا؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اور اہل جنت کا یہ دریافت کرنا اللہ کی رحمت کے ساتھ دائمی حیات کی نعمت اور عذاب سے معمون ہونے کے احسان پر اس کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنتی نعمتیں، لذتیں، دائمی عیش، راحت و سرور کامیابی ہے۔